بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرشتوں کے ذریعے مدد۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، حضرت ابو اسید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بینائی جانے کے بعد فرمایا، اے میرے بھتیجے، میں اور تم اگر میدان بدر میں ہوتے اور اللہ تعالیٰ میری بینائی واپس کر دیتے تو میں تمہیں وہ گھاٹی دکھاتا جہاں سے فرشتے نکل کر ہمارے لشکر میں آئے تھے، اور اس بات میں کسی قسم کا شک و شبہ نہیں ہے۔ حضرت عروہ نے فرمایا، حضرت جبرائیل علیہ السلام جنگ بدر کے دن حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شکل و صورت میں اترے تھے۔ انہوں نے سر پر زرد رنگ کی پگڑی باندھی ہوئی تھی جس کا کچھ کپڑا ان کے چہرے پر بھی تھا۔ حضرت عباد بن عبداللہ بن زبیر نے فرمایا، حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر پر غزوہ بدر کے دن زرد پگڑی تھی جس کا کچھ کپڑا ان کے چہرے پر تھا، چنانچہ فرشتے آسمان سے اترے تو ان کے سروں پر زرد پگڑیاں تھیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، غزوہ بدر کے دن فرشتوں کی نشانی سفید پگڑیاں تھیں، بعض فرشتوں کی پگڑیاں سفید تھیں اور بعض کی زرد، اور غزوہ حنین کے دن ان کی نشانی سبز پگڑیاں تھیں، اور غزوہ بدر کے دن تو فرشتوں نے جنگ کی تھی، باقی کسی غزوے کے دن جنگ نہیں کی تھی، البتہ شریک ہو کر مسلمانوں کی تعداد بڑھاتے تھے اور ان کی مدد کرتے تھے، کسی کافر پر حملہ نہیں کرتے تھے۔ حضرت اکرمہ کہتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آزاد کردہ غلام حضرت ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غلام تھا اور اسلام ہمارے گھر میں داخل ہو چکا تھا، چنانچہ حضرت عباس، ان کی اہلیہ حضرت ام فضل رضی اللہ تعالیٰ عنہما اور میں، ہم سب مسلمان ہو چکے تھے، لیکن حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی قوم سے ڈرتے تھے اور ان کے خلاف کرنے کو پسند نہیں کرتے تھے اور اپنے اسلام کو چھپاتے تھے اور بہت زیادہ مالدار تھے۔ ان کا بہت سا مال ان کی قوم میں بکھرا ہوا تھا۔ ابو لہب بھی جنگ بدر میں نہیں گیا تھا اور اس نے اپنی جگہ عاص بن ہشام بن مغیرہ کو بھیجا تھا، باقی تمام کافروں نے بھی ایسا ہی کچھ کیا تھا۔ جو خود اس جنگ میں نہیں گیا تھا اس نے اپنی جگہ کسی نہ کسی کو بھیجا تھا۔ جب اسے جنگ بدر میں کفار قریش کے شکست کھانے کی خبر ملی تو اللہ نے اسے خوب رسوا اور ذلیل کیا، اور ہمیں اس خبر سے اپنے اندر بہت قوت اور غلبہ محسوس ہوا۔ حضرت ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، میں ایک کمزور آدمی تھا اور زمزم کے خیمے میں تیر بنایا کرتا تھا، انہیں چھیلا کرتا تھا۔ اللہ کی قسم، میں خیمے میں بیٹھا ہوا تیر چھیل رہا تھا اور حضرت ام فضل رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے پاس بیٹھی ہوئی تھی، اور یہ جو خبر آئی تھی اس سے ہم بہت خوش تھے کہ اتنے میں ابو لہب بری طرح پاؤں گھسیٹتا ہوا آیا اور خیمے کی رسی پر آ کر بیٹھ گیا۔ اس کی پشت میری پشت کی طرف تھی، وہ یوں بیٹھا ہوا تھا کہ اتنے میں لوگوں نے کہا، یہ ابو سفیان ہے جو جنگ بدر سے واپس آیا، ان کا نام ساحر بن حزب بن امیہ ہے۔ ابو لہب نے ابو سفیان سے کہا، میرے پاس آؤ، کیونکہ میری زندگی کی قسم صحیح خبر تو تمہارے پاس ہے۔ وہ ابو لہب کے پاس آ کر بیٹھ گیا اور لوگ بھی پاس آ کر کھڑے ہو گئے۔ ابو لہب نے کہا، اے میرے بھتیجے، ذرا یہ تو بتاؤ کہ لوگوں کو کیا ہوا، کیسے شکست ہوئی؟ اس نے کہا، اللہ کی قسم، ہم لڑنے کے لیے مسلمانوں کے سامنے کھڑے ہی ہوئے تھے کہ مسلمان ہم پر چھا گئے اور جسے چاہتے تھے قتل کر دیتے تھے اور جسے چاہتے تھے قید کر لیتے تھے، اور اللہ کی قسم اس میں اپنے لشکر کا کوئی قصور نہیں سمجھتا، کیونکہ ہمارا مقابلہ تو مسلمانوں سے ہوا ہی نہیں، بلکہ ہمارے مقابلے میں تو ایسے لوگ آگے تھے جن کا رنگ سفید تھا اور وہ زمین و آسمان کے درمیان چتکبرے گھوڑوں پر سوار تھے، اور وہ لوگ تو کسی چیز کو چھوڑتے نہیں تھے، ان کے سامنے کوئی چیز ٹھہر نہیں سکتی تھی۔ حضرت ابو رافع کہتے ہیں، میں نے خیمہ کی رسی ہاتھ میں اٹھائی اور کہا، اللہ کی قسم، یہ تو فرشتے تھے، چونکہ کفار قریش فرشتوں کو مانتے نہیں تھے، اس وجہ سے ابو لہب نے ہاتھ اٹھا کر مجھے زور سے مارا، میں اس سے گت گیا، اس نے مجھے اٹھا کر زمین پر پٹکا اور پھر میرے سینے پر بیٹھ کر مجھے مارنے لگا۔ میں کمزور آدمی تھا۔ اس پر حضرت ام فضل نے کھڑے ہو کر خیمہ کا ایک کونٹا لیا اور زور سے ابو لہب کے سر پر مارا، جس سے اس کے سر میں بڑا زخم ہو گیا، اور یوں کہا، چونکہ اس غلام کا آقا موجود نہیں ہے،
اس لیے تو نے اسے کمزور سمجھ رکھا ہے۔ ابو لہب اٹھا اور رسوا ہو کر پشت پھیر کر چلا گیا کہ مکہ کے سردار نے آج ایک غلام اور ایک عورت سے مار کھائی۔ اللہ کی قسم وہ اس کے بعد صرف 7 دن ہی زندہ رہا، پھر اللہ نے اسے چیچک میں مبتلا کر دیا جس سے وہ مر گیا۔ یونس کی روایت میں مزید یہ بھی ہے، ابو لہب کے 2 بیٹے تھے، انہوں نے اس کی لاش کو مرنے کے بعد 3 دن ویسے ہی پڑا رہنے دیا، اسے دفن نہیں کیا یہاں تک کہ وہ سڑ گیا اور اس میں بدبو پیدا ہوگی۔ اور قریش کے لوگ طاعون کی طرح چیچک سے بھی بہت ڈرتے تھے اور اس سے بچتے تھے۔ آخر قریش کے ایک آدمی نے ان دونوں سے کہا، تم دونوں کا ناس ہو، کیا تمہیں شرم نہیں آتی؟ تمہارا باپ گھر میں پڑا سڑ رہا ہے، تم اسے دفن نہیں کرتے؟ دونوں نے کہا، یہ چیچک اور اس کے زخم ایک متعدی بیماری ہے، اس لیے ہمیں ڈر ہے کہ کہیں ہمیں نہ ہو جائے۔ اس نے کہا، چلو میں تمہاری مدد کرتا ہوں۔ چنانچہ تینوں نے دور سے اس پر پانی پھینک کر غسل دیا اور اس کے قریب نہ گئے، پھر اسے اٹھا کر مکہ کے بلائی حصہ میں لے گئے اور ایک دیوار کے سہارے اسے لٹا کر اس پر پتھر ڈال دیے۔ حضرت ام برسن رحمۃ اللہ علیہ کے غلام حضرت عبد الرحمن ان صحابی سے نقل کرتے ہیں جو غزوہ حنین میں حالت کفر میں شریک ہوئے تھے اور بعد میں مسلمان ہوئے تھے۔ وہ فرماتے ہیں، جب میدان جنگ میں ہمارا اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آمنا سامنا ہوا تو مسلمان ہمارے سامنے اتنی دیر بھی نہیں ٹھہر سکے جتنی دیر میں ایک بکری کا دودھ نکالا جاتا ہے۔ ان کے پاؤں اکھڑ گئے اور انہیں شکست ہو گئی۔ ہم تلواریں ہلاتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے پہنچ گئے۔ جب ہم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر چھا گئے تو ایک دم ہمارے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان ایسے لوگ آ گئے جن کے چہرے بڑے خوبصورت تھے۔ انہوں نے کہا، تمہارے چہرے بگڑ جائیں، لہٰذا تم واپس چلے جاؤ۔ بس ان لوگوں کی اتنی سی بات ہے، ہمیں شکست ہو گئی۔ حضرت ابن برسن کے آزاد کردہ غلام حضرت عبد الرحمن کہتے ہیں، ایک صاحب جو غزوہ حنین کے دن مشرکوں کے ساتھ تھا، انہوں نے مجھے واقعہ یوں بتایا کہ جب غزوہ حنین کے دن ہمارا اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کا آمنا سامنا ہوا تو صحابہ ہمارے سامنے اتنی دیر بھی نہیں ٹھہر سکے جتنی دیر میں ایک بکری کا دودھ نکالا جاتا ہے۔ جب ہم نے انہیں شکست دے دی تو ہم ان کا پیچھا کر رہے تھے، یہاں تک کہ ہم لوگ سفید خچر والے لوگ سوار تک پہنچ گئے۔ ہم نے دیکھا تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ہمیں گورے چٹے خوبصورت چہرے والے لوگ ملے۔ انہوں نے ہم سے کہا، تمہارے چہرے بگڑ جائیں، تم واپس چلے جاؤ۔ بس اس پر ہمیں شکست ہو گئی اور صحابہ ہمارے اوپر سوار ہو گئے اور وہ جیت گئے۔ یہ تھا ہماری شکست کا قصہ۔ حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، غزوہ حنین کے دن ہم لوگ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے اور لوگ لڑ رہے تھے۔ میری آسمان پر اچانک نظر پڑی تو مجھے کالی چادر آسمان سے اتری ہوئی نظر آئی جو ہمارے اور کافروں کے درمیان آ کر گر پڑی۔ وہ چونٹیاں تھیں جو بکھر گئیں اور ساری وادی میں پھیل گئیں۔ اس کے بعد کافروں کو ایک دم شکست ہو گئی۔ ہمیں ان چونٹیوں کے فرشتے ہونے میں کوئی شک نہیں تھا۔ حضرت عبداللہ بن فضل کہتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنگ احد کے دن حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جھنڈا دیا۔ جب حضرت مصعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے تو ایک فرشتے نے اس جھنڈے کو پکڑ لیا جو کہ حضرت مصعب کی شکل میں تھا۔ دن کے آخری حصہ میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے فرمانے لگے، اے مصعب آگے بڑھو۔ اس فرشتے نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف متوجہ ہو کر کہا، میں مصعب نہیں ہوں۔